رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، رواہ بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ روزے دار کی عزت افزائی ہے جو اللہ تعالی کی طرف سے ہے، لیکن افسوس آج کے مسلمان ان مسلمانوں پر جو روزہ نہ رہ کر اس عزت اور اس اعزاز سے محروم ہیں۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنی بڑی عزت ہے کہ منہ کی بو کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا پسندیدہ کر رہے ہیں، اتنا پسند کر رہے ہیں روزے دار کے منہ کی بو کو۔ یہ کتنی بڑی عزت ہے، کتنے اعزاز کی بات ہے۔ اور روزہ نہ رہ کے جھوٹ بولنے، نسوار رکھنے، حقہ پینے، سگریٹ نوشی کرنے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ کتنا فرق ہے نا ان دونوں مسلمانوں میں، ایک مسلمان ایک روزے دار ہے اور دوسرا روزے میں نہیں ہے، کتنا فرق ہے۔ ایک روزے دار ہے کہ جس کے منہ کی بو اللہ کو کستوری سے بھی زیادہ عزیز ہے، دوسرا وہ جو حقہ اور سگریٹ نوشی کی وجہ سے بدبودار اور قابل نفرت ہے۔ بعض لوگ صحت مند ہونے کے باوجود روزہ نہیں رکھتے کیونکہ سگریٹ اور نسوار کا استعمال کرتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے کہ اتنا بڑا فریضہ، اتنے فضائل اس کے، اللہ کے قرب کا ایک ذریعہ ہے یہ روزہ۔ انسان مسلمان اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے انسان، اس کے دل میں نیکیاں کمانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن بعض لوگ صحت مند ہونے کے باوجود روزہ نہیں رکھتے کیونکہ سگریٹ اور نسوار کا استعمال کرنا ہوتا ہے، حرام اور مکروہ چیزیں نہیں چھوڑتے بلکہ روزہ جو اللہ نے فرض کیا اس کو چھوڑ دیتے اور پاکیزگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، جبکہ روزے دار کے منہ کی بو کو اللہ کے ہاں کس قدر پاکیزہ اور عمدہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں رمضان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور روزوں کو اہتمام کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کی آمد ہے، ابھی سے ہمیں تیاری کر لینی چاہیے، نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، قرآن کی تلاوت، توبہ استغفار، اور جو گناہ گزر چکی ہیں کر چکے ہیں زندگی میں، آپ سچی اور پکی توبہ کر کے اللہ کے حضور گر جائیے، اللہ سے تعلق قائم کر لیجئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ یا اللہ ہمیں صحت کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ یہ بابرکت مہینہ ہمیں نصیب فرما اور زیادہ سے زیادہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جو ہماری نجات کا ذریعہ بنے۔ آمین۔